مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاصرتم فسترضع له أخرى. آمنت بالله. صدق اللہ العظیم. دوستو، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک نے اس آیت میں ان خواتین کا ذکر فرمایا کہ جن کو خاوند طلاق دے دے، جو انہوں نے عدت گزارنی ہے، کہاں گزارنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر اس مرد کی کیا ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری کو یہ دونوں ادا کریں. میرے بھائیو، ایسا ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا. جو اللہ کا فرمان ہے، جب یہ طلاقیں ہوتی ہیں تو پھر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت تک نوبت جا پہنچتی ہے. لیکن دیکھیے، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، یہ اللہ کی مقدس کتاب جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے احکام ہمارے ہاتھوں کی انگلیوں کے نیچے سے گزر جاتی ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا رب کس عمل کے اندر خوش ہے اور کس طرح ہماری یہ ذمہ داری ہے. کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر کہ خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے اور وہ عورت اپنی عدت اس گھر کے اندر گزار کر پھر کہ صحیح طریقے کے ساتھ اس کی عزت و افزائی کے ساتھ اس کو اس گھر سے رخصت کیا جائے کہ ہاں، کہ جب تک تیرا رزق یہاں تھا تو یہاں عزت کے ساتھ رہی، ہماری عزت بن کے رہی، اب بھی اسی طرح ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے عزت کے ساتھ تمہیں یہاں سے رخصت کر رہے ہیں. آگے جہاں تیرا مقدر ہوگا اللہ بہتر بنا دے گا. تو ایسا کبھی نظر نہیں آتا، نہ دور نہ نزدیک. تو اللہ پاک نے فرمایا اسکنوہن، ان کو ٹھہراؤ. وہ کہاں ٹھہریں؟ وہ مطلقہ عورتیں جن کی عدت پوری کرنی ہے. تو من حیث سکنتم، فرمایا جہاں تم خود ٹھہرے ہو. جن گھروں کے اندر وہ پہلے اس گھر کی ملکہ کی طرح رہتی تھی، آج بھی اس کے بعد اس کو ایسی رہائش، ایسا کمرہ جہاں اپنی وہ عدت سکون کے ساتھ گزار لے. من وجدکم، جو اللہ نے تمہاری حیثیت دی ہے، جو تمہیں حیثیت ہے، جو طاقت تم رکھتی ہو. یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ مکان، وہ رہائش خاوند کی ملکیت تھی تو اس کے اندر
جو کمرے ہیں اس ایک کمرہ ان کے رہنے سہنے کا، ان کی زندگی کے جو خوراک ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، اس کو میسر ہونا چاہیے، یہ شرعی طریقہ ہے۔ فرمایا اگر وہ مکان اس خاوند کا نہیں، وہ کرائے پہ رہتے ہیں، تو پھر کرایہ بھی اس خاوند نے ادا کرنا ہے، جو سابقہ اس کا خاوند ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے، وہ کرایہ اس نے ادا کرنا ہے۔ جب یہ عدت مکمل ہو تو پھر اس عورت نے وہاں سے پھر چلے جانا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا من حیث سکنتم من وجدکم، فرمایا جتنی اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تم اپنی حیثیت کے مطابق ان کے اخراجات کو برداشت کرو۔ تو میرے بھائیوں، ہم قرآن پڑھتے ضرور ہیں، حضور کے فرمان سنتے ضرور ہیں، لیکن ہم عمل کرنے کے لیے کسی قانون کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، اور انہیں نقصان بھی نہ پہنچاؤ، جو تمہارے پاس رہ رہی ہیں تم انہیں نقصان نہ دو، لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، تاکہ تم انہیں تنگ کر دو کہ وہ اس سے نکل جائیں تنگ ہو کر، پریشان ہو کر۔ تو کیا آج ایسا نہیں ہے؟ اسی طرح جس وقت جس عورت کو طلاق ہوتی ہے وہ بھی اس کی بیٹی ہے، کسی ماں باپ کی بیٹی ہے، تو فرمایا اس کو تنگ کر کے، اس کو پریشان کر کے، اس کے سامان کے اوپر قبضہ کر کے، پھر یہ عدالتیں کے اندر ہمارے کیس چلتے ہیں، یار ہماری بیٹی کا جہیز ہے واپس دینے کے لیے تیار نہیں، وہ سامان ہے اس کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ تو کیا ہم نے اس قرآن کو نہیں پڑھا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کبھی ہم آئے کہ یار جا کے اس قرآن کی جو احکام ہیں کسی عالم دین سے جا کے پوچھ کر ہم اس کے مطابق عمل کر لیں؟ تو ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، ہاں تمہارے نوکر چاکر رہتے ہیں یا ایسا ماحول ہے، ایسے لوگ رہتے ہیں جو اس کو تنگ کر دیں، وہ تنگ ہو کر نکل جائے، تو فرمایا ایسا نہیں کرنا اس کے ساتھ۔ کیوں؟ ایک وقت کے اندر تو وہ تمہاری بیوی تھی، تمہارا لباس تھی، تمہاری عزت تھی، تو اب اسی طرح کیا اس عزت کو تم نے ذلیل و خوار کرنا ہے؟ نہیں، بس یہ سمجھیں جب تک اللہ کو منظور تھا وہ میرے نکاح کے اندر، عقد کے اندر رہی۔ اب میں نے کیا جو دوست ہوتے ہیں، پھر دوست کی دوستی ایسے ہوتی ہے کہ چند دنوں کے اندر، چند سالوں تک اس کی دوستی رہی، اور اس کے بعد پھر دوستی ختم ہو گئی تو اس کے عیب نکالے جائیں؟ یا وہ اسے وفادار دوست کہتے ہیں کہ یار یہ دوست تھا؟ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یار دوسرے لوگ میری بات نہ سنیں، کہ ہاں کہ کل یہ اکٹھے بیٹھ کے کھاتے رہے، آج ایک دوسرے کے عیب نکال رہے ہیں، وہ تو دوست ہیں، یہ تو تمہاری بیوی ہے، تم اس کے خاوند تھے۔ تو فرمایا اسی طرح انہیں نقصان نہیں پہنچانا، ایسا ماحول پیدا نہیں کرنا، ایسے لوگ ان کے گھروں کے اندر نہیں بھیجنے جو انہیں تنگ کر کے، پریشان کر کے وہ وہاں سے نکل جائے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا اس کے اندر چاہے وہ طلاق رجعی ہو، چاہے طلاق بین ہو، چاہے طلاق مغلظہ ہو، 3 طلاقیں ہوں، تو اس عورت نے عدت وہاں گزارنی ہے، اپنے گھر خاوند کے گھر کے اندر گزارنی ہے، اس کا خرچہ خاوند نے دینا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ عورت حاملہ ہے، اگر وہ عورت حاملہ ہے تو فرمایا اس پر بھی جب تک اس کا حمل وہ بچے کو جنم نہیں دیتی، تو اللہ پاک نے فرمایا فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان پر خرچ کرنا ہے، اپنا مال اس کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اب آپ نے کسی مرد نے طلاق دے دی تو بچہ ابھی ماں کے اندر 2 ماہ کا ہے، تو اس نے پیچھے 7 ماہ گزارنے ہیں، 7 ماہ تک اس کا خرچہ اس خاوند کے ذمہ ہے۔ تو فرمایا فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، فرمایا اس پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنے بچے کو جنم دے دے، وہ بچہ جن لے۔ فرمایا 1 ہو یا 2 بچے ہوں، جو آخری بچہ ہوگا، پیدا ہوگا، اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جو اس عورت نے دودھ پلانا ہے، وَالْوَالِدَةُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، اللہ پاک نے سورۃ بقر کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا
کہ عورت کے اوپر دودھ پلانا ماں کے اوپر واجب ہے۔ اس عورت کو اپنے بچے کو دودھ دینا ماں کے لیے واجب ہے، جس کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ بقرہ کے اندر کیا ہے۔ ہاں، جس وقت اب یہ عدت مکمل ہو گئی تو اس کے بعد اللہ پاک اس آیت کے اندر فرما رہا ہے فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ فرمایا اب وہ عورت عدت گزارنے کے بعد اب وہاں وہ رہنا نہیں چاہتی، تو جب وہ بچے کو دودھ پلانا نہیں چاہتی تو فرمایا اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، اس کو اجرت دینی ہے، اس کا خرچہ اسے دینا ہے جو معروف طریقے کے ساتھ ہو۔ فرمایا اگر وہ اجرت لینے کے لیے بھی تیار نہیں، دودھ پلانے کے لیے بھی تیار نہیں، تو پھر اس خاوند کو، اس مرد کو چاہیے، اس کا حق بنتا ہے کہ کسی دوسری عورت کا انتخاب کرے اور جو اس کے بچے کو دودھ پلائے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہو رہی ہے، فرمایا جو بچہ ہوتا ہے وہ والد کا ہے۔ فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ، وہ دودھ پلائے تمہاری خاطر، لکم تمہاری خاطر وہ دودھ پلا رہی ہے، بچہ تمہارا ہے۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اس کے بعد اسے ان کی اجرت دینی ہے، اس کا خرچ دینا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں کہ جس وقت اگر وہ عورت اس کے اوپر راضی نہ ہو یا وہ اجرت زیادہ طلب کرے، اس سے کم اور عورت اسے دودھ پلانے کے لیے تیار ہو، تو اس بات کو مد نظر رکھنا ہے اس ماں سے بچے کو چھیننا نہیں جب تک وہ دودھ کی مدت ہے۔ اگر وہ خود بخود عورت اس بچے کو چھوڑ کے چلی جائے تو پھر اس کو مجبور نہیں کرنا، اس کو اپنے پاس نہیں ملانا، اس دودھ پلانے پر اسے مجبور نہیں کرنا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب یہ اس کی اجرت طے کر لو، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، فرمایا جو اجرت ہے وہ پلانے کے لیے پہلے تو اس نے دودھ پلایا، آپ اس کا خرچہ ادا کر رہے تھے، وہ تمہارے گھر کے اندر تھی، تو فرمایا اس کے بعد جس وقت تمہاری یہ طلاق ہو گئی، عدت مکمل ہو گئی، اب وہ عورت تمہارے گھر سے رخصت ہو رہی ہے، تو بچہ چھوٹا ہے، تو فرمایا اگر وہ دودھ پلانے کے لیے تیار ہے تو پھر 4 آدمی اکٹھے کر لو۔ فرمایا وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے کے ساتھ ایک بات کو طے کر لو، وہ اس پر راضی ہو جائے، خامد اس کو خرچہ دینے پہ راضی ہو جائے۔ تو فرمایا بچہ کس کے پاس رہے گا اس وقت؟ فرمایا ماں کے پاس۔ اسی طرح اگر دوسری عورت بھی مقرر کی ہے تو فرمایا بچہ پھر بھی ماں کے ساتھ رہے گا جب تک وہ عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر لیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حضور کی بارگاہ میں ایک عورت ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری جو چھاتی تھی میرے بچے کے لیے وہ ایک سراب کی طرح تھی، ایک مشکیزے کی طرح تھی، اور فرمایا اسی طرح جو میری گود تھی وہ اپنے بچے کے لیے ایک محافظ تھی، اب میرا بچہ مجھ سے چھین لیا گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بچہ اس کی ماں کو واپس لٹایا جائے، جب تک وہ کسی دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح نہ کر لے تو وہ بچہ اس ماں کے پاس رہے گا۔ جس وقت وہ ماں کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر لے گی تو فرمایا بچہ پھر والد کے پاس آ جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اگر وہ اس بات پہ راضی نہ ہو دودھ پلانے کے لیے، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، پھر مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دوسری عورت کا انتخاب کرے اور وہ جو اسے دودھ پلائے۔ تو میرے بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ بچہ جو ماں کے گود کے اندر بچے کو سکون ملتا ہے، اتنا سکون اس وقت باپ کی گود کے اندر اس بچے کو نہیں ملتا، اور اسی طرح جتنا پیار ماں کے ساتھ ہوتا ہے تو اتنا پیار بچے کو باپ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح آپ دیکھتے ہیں چڑیا، ایک پرندہ ہے، وہ اپنی چونچ کے اندر پانی بھی لے آتا ہے اور خوراک کے دانے بھی آ کے اپنے بچے منہ کے اندر ڈالتا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائیو ایک ماں ہے، انسان ہے، اس کے دل کے اندر اللہ پاک نے بچے کی محبت رکھی ہے، تو اس کو اس خاوند کو حق نہیں ملتا کہ اس کو اس کی گود سے چھین لے۔ تو اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب تک خاوند کسی اور عورت سے دودھ پلوائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ماں کے پاس بچہ رہے گا دودھ پلانے کی مدت تک۔
اور ایسے مرد جس طرح میں نے پہلے اس بات کا ذکر کیا کہ جب تک وہ دوسری خاوند سے وہ نکاح نہ کر لے، اسی طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی زوجہ کو طلاق دی تو آپ مسجد قباء میں تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو بچہ چھوٹا ہے، سین مسجد کی سین کے اندر کبھی چلتا ہے کبھی گر پڑتا ہے، تو آپ نے اس بچے کو اٹھایا اپنے پاس لے آئے۔ تو اس بچے کی نانی اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ امیر تھے، تو وہ عورت سیدھی امیر المؤمنین کے پاس آئی کہ اے امیر المؤمنین، یہ فاروق اعظم نے وہ بچہ چھوٹا ہے اس نے اٹھا کے اپنے پاس لے آئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فیصلہ کیا؟ اب ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کو دیکھیں، امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یہ بچہ اس کی نانی کو لٹایا جائے۔ فرمایا جتنی محبت اس کی نانی کو ہے اتنی دوسری خواتین کو نہیں ہوگی۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بچہ اسی وقت اس کی نانی کے سپرد کیا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ماں بھی اتنی اجرت طلب کرے جتنی اجرت کوئی اور عورت کرتی ہے، تو اس کے مطابق اس کو بچہ اس کے پاس رہے گا۔ ایک عورت 1000 کے اوپر رضامند ہے، وہ عورت جو ماں ہے وہ کہے میں نے 2000 لینے ہیں، تو اس ماں کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ قرآن ہمیں ضرور بیان کر رہا ہے، دوستو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جو مسائل بیان ہو رہے ہیں، کیا ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ایسا کبھی عمل کرنے میں نظر آیا ہے کہ جس عورت کو طلاق ہوئی اور اس نے اپنی عدت اس خاوند کے گھر گزاری، اور جس وقت وہ جانے لگی رخصت عدت مکمل ہو گئی، اس کو عزت و افضائی کے ساتھ رخصت کیا جائے، لے بھی یہ اپنا سامان بھی لے جاؤ اور اپنے گھر ماں باپ کے پاس چلی جاؤ، تو ایسا نظر ہمارے معاشرے کے اندر نہیں آتا۔ تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اللہ کے قانون ہے، اللہ کے احکام ہے، اس کا اللہ پاک نے ہم سے پوچھنا ہے کہ ہاں کہ جو قانون جو احکام تمہارے پاس آئے تم نے کتنا عمل کیا ہے۔ اور آج دوستوں کی حقیقت میں پریشانی کا سبب یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکام کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، پرواہ ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، تو پھر ہمارے اوپر پریشانیاں تنگیاں ضرور آتی ہیں۔ تو دعا ہے اللہ پاک پہلے تو ایسی نوبت نہ ہے، میں نے شروع میں کہا تھا کہ طلاق کا لفظ ہے اس وقت اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے۔ فرمایا طلاق نہیں دینی، اس کے ساتھ نبھا کرنا ہے، اس کو جیسے بھی ہو سکے اس کو اس نکاح کو برقرار رکھنا ہے۔ اگر ہاں اس حد تک پہنچ جائیں تو پھر ایک دوسرے کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تو پھر اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے طلاق کا، تاکہ تم میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ، اور پھر جو عدت کا معاملہ ہے وہ اس طریقے کے ساتھ گزارو جس طرح اللہ فرما رہا ہے۔ تو فرمایا پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی اللہ پاک تم سے پھر اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔